اور مشروط ہے کہ آنے والی حکومت جو کہ امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور وہی 15 سال پرانی حکومت ہوگی جس نے اس قسم کے کسی نظام کی بے پناہ حوصلہ شکنی کی ہے. حوصلہ افزائی تو بہت دور کی بات ہے, جس کی بنا پر یہاں پہ سسٹم کا نظام چلتا رہا ہے, کرپشن کا سسٹم کا نظام ہے جو کہ پوری پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیا نظام ہے اور کس انداز سے چلتا ہے, اور 15 سال سسٹم کا راج رہا ہے. اور کیا یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, یہ جو ای سروسز متعارف کی جا رہی ہے, کیا سسٹم کو شکست دے سکیں گے؟ تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب یونس ڈاگا, نگراں وزیر صنعت اور محصولات حکومت سندھ. بہت بہت شکریہ یونس ڈاگا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی اپیرنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے, اس کے لیے انیشیل کام بہت اچھا ہوا ہے, بٹ سٹل اٹس اے پائلٹ پروجیکٹ جس کو آپ نے ملیر میں ڈسٹرکٹ میں انٹروڈیوس کیا ہے. جاتے جاتے ابھی بھی آپ کے پاس تقریباً مہینے 2 مہینے ہیں, کیونکہ جب تک گورنمنٹ بنتی ہے اس وقت تک تو آپ لوگ ہیں. آپ کا کیا ٹارگٹ ہے کہ کتنا اس کو آگے بڑھا جائیں گے کہ اس کو آنے والے جو نظام ہے یا سسٹم جو ہے وہ اس کو irreparably ڈسمینٹل نہ کر سکے؟ شکریہ کامران بھائی. دیکھیں, جو آپ نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹم کو میچور ہونے میں اپنا ایک وقت درکار ہوتا ہے, اور ہم نے جو پورا پلیٹ فارم بنا کے دیا ہے اس کو ہم کراچی کے باقی ضلعوں میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں ریپلیکیٹ کر دیں گے, اور سندھ کے تمام ضلعوں میں اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں کر دیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جاتے آتے ہم اس کو ای رجسٹریشن کو پورے سندھ میں انشاءاللہ اس کو پھیلا کے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ڈی ایچ اے کے معاملات ہیں, یعنی کہ ڈی ایچ اے کی جو سب رجسٹریشن ہوتی ہے وہ کینٹونمنٹ کے ریکارڈ اور پھر ڈی ایچ اے کی اس میں یہ ہونا, یہ تو فیڈرل سرکاری ملازمین ہیں جو کہ اس سسٹم کا اور ان سب رجسٹرار آفس کے کرپشن کے شریک نہیں ہے. وہ ابھی کتنا ٹائم لگے گا ان کو اس میں شامل کرنے میں؟ دیکھیں, ہم نے ایک جس طرح میں نے عرض کیا کہ بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ہم نے اس کا ایک سسٹم بنا لیا ہے. یہ اس کی آج ہی جیسے آپ نے دیکھا ہم نے لانچنگ کی ہے, اور اس کو جو ہم قانونی کور دے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3 روز میں وہ بھی نوٹیفائی ہو جائیں گے جو قوانین میں چینجز ہم نے کی ہیں. تو یہ اس کے ایک پرفیکٹ ایک سسٹم بن جائے گا. اب اس کو ریورس کرنا انشاءاللہ اتنا ممکن نہیں ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ آنے والی حکومت بھی اس کا ساتھ دے گی. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں مزید اداروں کو آنے کی ضرورت ہے, کے ایم سی ہو گیا, کے ڈی اے ہے, اور ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. تو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم ان کو اس کے ایمبیڈ میں لائیں گے تاکہ ان کے بھی پراپرٹیز کو یہیں سے ہینڈل کیا جائے اور ان کو بھی یہیں سے پروسیس کیا جائے, کیونکہ ان کے تمام جو ڈیڈز ہیں تمام پراپرٹیز کی وہ ہمارے رجسٹرار ہی کرتے ہیں. تو وہ یقیناً ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کو فیسلٹی ملے. یہ جو مثال کے طور پہ وہ ایریاز جو کہ کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر ہے, 1/3 سے زیادہ کراچی ہے, ان کے شامل ہوئے بغیر تو یہ چیز تو یہ تو نقصان دہ ہوگی, یہ تو ایک عجیب ہاچ پاچ ہو جائے گا. اب تک کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہ؟ نہیں, انشاءاللہ قباحت ہے. دیکھیں کامران بھائی, یہ جو ہم نے پروگرام کیا نا پچھلے 3 مہینوں میں, یہ کئی سالوں سے نہیں ہو سکا تھا, آپ کو پتہ ہے. اور ویسے بھی جب ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ جب نیگوشیٹ کیا تھا تو انہوں نے 6 سے 8 مہینے کا تقاضا کیا تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ ضد کر کے اور بہت ان کے ساتھ کام کر کے, دن رات ہماری ٹیمز نے کام کر کے اس کو 3 سے 4 مہینے میں کمپلیٹ کیا ہے. تو آپ کی بالکل یقیناً خواہش یہ ہوگی کہ ایک چیز پہلے ہی دن پرفیکٹ ہو, لیکن چیزوں کو پرفیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, سسٹمز کو پرفیکٹ ہونے میں اور پراپرلی انٹیگریٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو مجھے بہت زیادہ نہیں لگتا کہ وقت لگے گا. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی ان کو سب کو انگیج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا سسٹمز ہمارے ساتھ کس طرح اٹیچ ہو سکتا ہے, اور پی آئی ٹی بھی اس کے لیے کس طرح ایک ماڈیول بنا کے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اوورآل جو کرپشن کا منبع ہے سندھ میں, وہ تو خاص طور پہ کراچی کے جو زمینی معاملات ہیں, لینڈ ریکارڈز وغیرہ ہیں, یہ جو پورا جس کو کہ مختار کاروں کی مافیا رن کرتی ہے, اپنے لحاظ سے ریکارڈ بناتے ہیں, اپنے لحاظ سے تبدیل کر دیتے ہیں, اصل کو نقل بنا دیتے ہیں, نقل کو اصل بنا دیتے ہیں. یہ ایک جو ریکٹ ہے جس کو لیڈ کرتا ہے یہ سسٹم, اس کے ریکٹ کے حوالے سے یہ جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے, جیسے پنجاب میں آئی تھنک 100% ڈیجیٹائزڈ ہو چکا ہے یہ سارا نظام, اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس حکومت میں؟ دیکھیں, ہم نے جو شروعات کی ہیں, ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی 3-4 دن پہلے,
اس میں ہم نے بورڈ آف ریونیو کو ٹارگیٹس دیے ہیں اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر ڈیجیٹائزیشن کا کام پورا کر لیں، خاص طور پہ ریکارڈز کی ری رائٹنگ کا کام کہ جہاں جہاں پہ ریکارڈز خراب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پوری اسکروٹنی کمیٹی نے بیٹھ کے ان تمام خراب انٹریز کو نکالا ہے کراچی سے کہ جو کہ ڈاؤٹ فل ہیں اور جو کہ سپریم کورٹ کے بین کی خلاف ورزی میں کی گئی تھی، تو وہ ساری ہم جو ہے جتنی پروگرس ہے وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں اسی ہفتے پیش کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس کے بعد آگے ان چیزوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ دوسرا ایک جو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پچھلے کوئی 11 سال سے، آپ کو 2012 سے تقریباً 11-12 سال سے ایک چیز پینڈنگ تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک آپ ٹرانسپیرنٹ الاٹمنٹ پالیسی بنائیں، تو وہ پالیسی ہم نے بنا لی ہے، اپروو کر دیا کیبنٹ نے، انشاءاللہ 2-3 دن میں نوٹیفائی ہو جائے گی، تو اس کے بعد اس سیکٹر کو نیٹ کلین طریقے سے چلانے میں مدد ملے گی۔ تو یہ جو آپ نے بنائی پالیسی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو یہ آئی ہوپ کہ مارکیٹ پرائس کے لحاظ سے گورنمنٹ کو اس کی قیمت ملے گی اور اس کی جو سرکاری قیمت ہے اس کا تعین کیا جائے گا۔ یہی تو سارا ہوتا تھا کہ اربوں روپے کی زمین جو ہے یہ لوگ چند لاکھوں میں دے دیا کرتے تھے، تو اس کا یہ ایک شفاف نظام بن گیا ہے۔ اور یہ کہ پراپر کوئی آکشن ہوا کرے گا، کیسے ہوگا؟ جی، اس کا یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ جتنی بھی سرکاری زمین جو کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمرشل یا ریزیڈنشل کمرشل یا انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، تو ان زمینوں کی آکشن کیا کرے گی بورڈ آف ریونیو، تاکہ اور اس کی آکشن کی جو پرائسز وغیرہ بھی اور منیمم پرائسز بھی مارکیٹ کے بیس پہ، اور خاص طور پہ وہ پاکستان بینکنگ کونسل کے جو سرٹیفائڈ ایویلیویٹرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ریٹس مقرر کیے جائیں گے۔ تو ایک بہت ہی ایک شفاف نظام اب لایا جا رہا ہے، جو کہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ بورڈ آف ریونیو کی زمین آکشن کی جائیں گی۔ جی، یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے، بہت ہی عمدہ بات ہے۔ آپ تھینک یو سو مچ کہ آپ اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے، اور نگران حکومت کو بھی ہم اس کا کریڈٹ دیں گے۔ اللہ کرے کہ اس پہ سب پہ عمل درآمد ہو جائے۔ آگے سسٹم آ رہا ہے، جیسے الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر سسٹم ہوگا، اور یہ تمام جو اصلاحات کی گئی ہیں، اور ہم ہوں گے دیکھتے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا۔